بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بخاری وائس میں خوش آمدید۔ امام الحدیث زہری کا بیان ہے کہ حج کے موقع پر امام زین العابدین کے پاس مقام عرفات میں کھڑا حاجیوں کو دیکھ رہا تھا۔ دفاتن میرے منہ سے نکلا کہ مولا کتنے لاکھ حاجی ہیں اور کتنا زبردست شور مچا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے قریب آؤ۔ جب میں بالکل نزدیک ہوا تو آپ نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ اب دیکھو۔ جب میں نے پھر نظر کی تو مجھے لاکھوں آدمیوں میں 10,000 میں سے ایک کے تناسب سے انسان دکھائی دیے، یعنی کہ 1,00,000 میں 10 بندے، باقی سب کے سب بندر، کتے، سور، بھیڑیے اور اسی طرح کے جانور نظر آئے۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ آپ نے فرمایا سنو، جو صحیح نیت اور صحیح عقیدہ کے بغیر حج کرتے ہیں ان کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اے زہری، نیک نیت اور ہماری محبت کے بغیر سارے اعمال بیکار ہیں۔ بادشاہ دنیا عبد المالک بن مروان اپنے عہد حکومت میں اپنا پایا تخت سے حج کے لیے روانہ ہو کر مکہ معظمہ پہنچا، اور بادشاہ دین حضرت امام زین العابدین مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر پہنچ گئے۔ مناسک حج کے سلسلے میں دونوں کا ساتھ ہو گیا۔ حضرت امام زین العابدین آگے آگے چل رہے تھے اور بادشاہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ عبد الملک کو یہ بات ناگوار گزری اور اس نے آپ سے کہا کہ کیا میں نے آپ کے باپ کو قتل کیا ہے جو آپ میری طرف متوجہ نہیں ہوتے؟ آپ نے فرمایا جس نے میرے باپ کو قتل کیا اس نے اپنی دنیا و آخرت کو خراب کر دیا، کیا تو بھی یہ حوصلہ رکھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے پاس آئیں تاکہ میں آپ کی کچھ مالی مدد کر سکوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے تیرے مال و دنیا کی ضرورت نہیں، مجھے دینے والا خدا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اسی جگہ زمین پر روائے مبارک ڈال دی اور کعبہ کی طرف اشارہ کر کے کہا میرے مالک اسے بھر دے۔ امام کی زبان سے یہ الفاظ کا نکلنا تھا کہ روئے مبارک موتیوں سے بھر گئی۔ آپ نے اسے راہ خدا میں دے دیا۔ روایت ہے کہ آل محمد کا ایک عقیدت مند بلخ میں رہتا تھا، وہ ہمیشہ حج کیا کرتا تھا۔ جب حج کو آتا تو مدینہ جا کر امام زین العابدین کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب حج سے لوٹا تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم ہمیشہ اپنے امام کی خدمت تحفہ لے کر جاتے ہو مگر انہوں نے آج تک تم کو کچھ نہ دیا۔ اس نے کہا توبہ کرو، تمہارے لیے کہنا سزاوار نہیں۔ وہ امام زمانہ ہیں، وہ مالک دین و دنیا ہیں، وہ فرزند رسول ہیں، وہ تمہاری بات سن رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ اگلے سال جب وہ حج سے فراغت حاصل کر کے امام زین العابدین کی خدمت میں پہنچا اور سلام و دست و بوسی کے بعد آپ کے پاس بیٹھا تو آپ نے کھانا طلب فرمایا۔ حکم امام سے مجبور ہو کر اس نے شرمندگی سے کھانا کھایا۔ جب دونوں کھانا کھا چکے اس نے آپ کے ہاتھ دلوانا چاہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم مہمان ہے، یہ تیرا کام نہیں۔ اس نے اصرار کیا اور ہاتھ دلانا شروع کر دیے۔ جب تشت بھر گیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا پانی۔ حضرت نے فرمایا نہیں، یاقوت احمر ہے۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ سرخ یاقوت بن چکے تھے، اسی طرح زمرد سبز اور در بیض سے پر تھا۔ 3 بار ایسا ہی ہوا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا اور آپ کے ہاتھوں کا بوسہ دینے لگا۔ حضرت نے فرمایا اسے لے جاؤ، اپنی بیوی کو دے دینا اور کہنا کہ ہمارے پاس اور کچھ مال دنیا سے نہیں۔ وہ بولا مولا آپ کو ہماری بیوی کی بات کس نے بتائی؟ آپ نے فرمایا ہمیں سب معلوم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ امام کی خدمت سے جواہرات لے کر رخصت ہو گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔